70-75 سال پہلے صرف 1.5 ملک آپ کہہ لیجیے، افغانستان اور آدھا ایتھوپیا جو یورپی اقوام کی دست برد سے بچا ہوا تھا، باقی پوری مسلم دنیا مغرب کی غلام بن چکی تھی۔ مغربی اقوام کا غلبہ ایسا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مغربی اقوام آ گئی ہیں اور قیامت تک کے لیے آ گئی ہیں، اب یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں جائیں گے۔ تو غلبے کا اثر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سر سید کی شخصیت اور فکر کو اینالائز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا درس دینا شروع کیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے پاس کرنے کا بس ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مغربی بنائیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ مغربی فکر کے سانچے میں ڈھالیں اور انگریزوں کے وفادار رہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ انگریزوں کی وفاداری ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور بر صغیر پر انگریزوں کا تسلط اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی۔ قرآن کا انکار کر دیا انہوں نے، اور انکار کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا، بلکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی جو پوری روایت تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ پوری جو روایت ہے یہ قابل اعتبار ہی نہیں، پوری روایت 1400 سال کی۔ اور انہوں نے یہ الزام لگایا معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اس لیے اصحاب کو معلوم ہی نہیں تھا، ان کے صحابہ کرام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بدو، جب ان کی اصطلاح استعمال کروں، بدو وہ قرآن کو کیا سمجھ سکتے تھے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، یہ کہا انہوں نے۔ پورے قرآن کی انہوں نے ایک ایسی تشریح اور ایک ایسی تعبیر کی جس کا قرآن سے اور حدیث سے اور ہماری مذہبی روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حدیث کا انہوں نے مکمل ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ صحیحین کا بھی انکار کر دیا، یعنی صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا بھی انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کہا جو اجماع کا اصول ہے یہ قابل قبول نہیں، اجماع کا اصول بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مفکرین ہیں، اسلامی مفکرین ہیں، وہ تو اسلام کو سمجھے ہی نہیں، اور اسلام تو اب جا کر مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور وہ ایسا اسلام تھا جو بالکل مغرب کی فکر کے عین مطابق تھا، یعنی اسلام تھا مگر نہیں تھا، یعنی اسلام کا محض نام تھا لیکن اس کی روح جو ہے وہ سلب کر لی انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی زبانیں چھوڑ دینی چاہیے۔ بھائی عربی میں، فارسی میں اور اردو میں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا ہے۔ آپ کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو پھر آپ انگریزی سیکھیے، فرانسیسی سیکھیے، جرمن سیکھیے، تاکہ آپ ترقی کر سکیں۔ یہ بالکل میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مجھ سے منسوب نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مغربی علوم ہے، ڈاکٹر ہنٹر کا ایک قول انہوں نے خود کوٹ کیا ہے کہ جب مشرقی اقوام کے لوگ ہمارے علوم پڑھتے ہیں تو ان کے عقائد سکڑ جاتے ہیں، ٹھٹر جاتے ہیں، اور وہ بے عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی قوم مغرب کے کانٹیکٹ میں آتی ہے وہ بے عقیدہ ہو جاتی ہے۔ سر سید نے خود کوٹ کیا ہے، یہ کوٹ کیا ہے، اور یہی زہر پھر انہوں نے بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو گھول گھول کر پلایا، اور اب تک پی رہی ہے۔ مطلب یعنی وہ سارے علوم اور سارے فنون جو سر سید نے جن کا آغاز کیا وہ ابھی تک ہمارے اسکولوں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ان کے زیر اثر چلا گیا، ان کے زمانے میں چلا گیا، اب تو اس کا اثر اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مغربی فکر کا جو امپیکٹ تھا صرف سر سید کے ذہن پر نہیں پڑا، بلکہ آپ اندازہ کریں اس امپیکٹ کا۔ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اقبال نے کہا ہے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی غلامی کو لوگ پولیٹیکل مسئلہ سمجھتے ہیں، سیاسی ایشو سمجھتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ اس سے آگے جاتا ہے، یہ انسانوں کے، افراد کے نہیں، اقوام کے ضمیر کو چھین لیتا ہے، اور ان کی نظر میں جو خوب ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ناخوب ہو جاتا ہے، اپنے اندر اس کو برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جو آقا ہوتا ہے، جو غالب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں ہی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ سر سید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔